اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد ویقطعون ما امر اللہ بہ اور وہ توڑتے ہیں یقطعون قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں یہ بھی آتا ہے اور توڑنے کا معنی بھی آ سکتا ہے اور وہ کاٹتے ہیں جس کو حکم دیا اللہ نے ان یوصلا ملانے کا اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو حکم دیا اللہ نے ملانے کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک لہم اللعنہ ان کے اوپر لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ پھیلاتا ہے یا کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ خوش ہیں دنیا کی زندگی میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر حقیر سی چیز وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف من انابا اس کو جو رجوع کرتا ہے اللہ پاک قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو ہے کچھ نیک لوگوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں اس سے پہلے والی جو ہماری کلاس تھی اور سبق تھا اس کے اندر ہم نے ان انسانوں کے بارے میں پڑھا تھا اور اللہ پاک نے نیک انسانوں کی کچھ صفات کو بیان کیا تھا یہ جو سورۃ الرعد کا یہ جو رکوع ہے اس رکوع کے اندر انسانوں کی دو قسموں کو بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر دو قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ کے جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ نشانیاں اللہ نے بیان کر دی ہیں ایک تو دیکھیے انسان خود اپنے آپ کو کہے جی میں بہت نیک ہوں میں بہت اچھا ہوں یا پھر دنیا والے اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھا انسان ہے تو کیا کوئی انسان اپنے بارے میں خود یہ کہے میں بہت اچھا ہوں بہت نیک ہوں تو کیا وہ نیک شمار ہوگا یا دوسرے نمبر پر اگر کوئی دنیا کے لوگ اس کو نیک کہتے ہیں تو کسی کے کہنے سے وہ نیک ہو جائے گا یا قرآن کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں تو وہ نیک اور اللہ کا فرما بردار شروع ہوگا یہ تین باتیں ہیں تو یقیناً ان تین باتوں کے اندر سے آخری بات ٹھیک ہے کہ جس نیک لوگوں کی جو نشانیاں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں اگر وہ کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ انسان نیک شمار ہوگا اسی طریقے سے وہ سبق جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں یہاں سے انسانوں کی دوسری قسم شروع ہو رہی ہے جو کہ انسان نافرمان ہے اب اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کو برا بھلا کہے اور کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھے یا وہ سمجھے کہ یہ تو انسان بہت گناہ گار ہے تو کیا کسی انسان کے کہنے سے کوئی گناہ گار یا جو ہے خراب یا نافرمان شمار ہوگا یا اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کے بعد کسی انسان کو دیکھا جائے گا کہ یہ نافرمان ہے تو یقیناً قرآن کریم نے نافرمانوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے ہی کسی انسان کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے یا اللہ کا کتنا نافرمان ہے تو یہاں سے جو ہم آج سبق شروع کر رہے ہیں اس میں دوسری قسم کے لوگوں کی نشانیاں اور ان کی بری عادتوں کا ذکر ہے اور آگے کی آیات میں ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی کیا سزائیں رکھی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی جو اللہ نے نشانی بیان کی وہ ہے
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے وعدے کے بعد، اس کے میثاق کے بعد۔ تو یہ نیک لوگوں کی جو نشانی تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، یہ اس کے الٹ ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی ہم نے پڑھی تھی کہ ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ اللہ کا عہد کیا ہے، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ہم اردو کے اندر اسے عہد بولتے ہیں، لیکن یہ عہد قرآن کریم کا لفظ ہے اور ہم اس کو عین کے نیچے زیر پڑھتے ہیں عہد بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم نے اس کو عہد بتایا ہے، عین کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہے صحیح لفظ عہد۔ عرف عام میں اس کو عہد بولا جاتا ہے، اور یہ عہد جو ہے وعدہ کے معنی میں ہے۔ عہد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدے، اللہ سے ایک انسان کے وعدے کو تو سمجھتا ہے، ہم اپنے عرف عام میں بھی سمجھتے ہیں کہ انسانوں نے انسان سے وعدہ کیا، لیکن ایک انسان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے، یا اللہ نے ایک انسان سے کیا وعدہ لیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے عہد میں سب سے پہلا جو عہد ہے وہ ربوبیت کا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے قرآن کریم کی آیات میں کہ جب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سارے انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا، اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں کی روحوں نے، جتنے بھی دنیا میں انسان آئے اور آنے والے ہیں، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ رب مانتے ہیں۔ یہ عہد تھا، اسے عہد الست کہتے ہیں، ساری روحوں سے لیا گیا تھا۔ لیکن جب دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا تو دنیا میں جب جن لوگوں نے جس نبی کی امت میں بھی ہوں، وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، تو گویا انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا کہ ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا تھا، اور زمین پر آ کر بھی ہم نے اللہ کو ہی ایک مانا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جس نبی کی امت کے لوگ آج اس وقت سے لے کر آج تک کے جو بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، گویا کہ انہوں نے جب کفر و شرک کیا تو اللہ کے اس عہد کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں دوسرے معبود بنا لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نافرمانوں کی اور جہنمی لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کیا ہوا جو رب ہونے کا جو میرا وعدہ تھا وہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ یہ اللہ کے عہد کی پہلی شکل ہے۔ اس کے بعد آئیے، اللہ کے عہد اور اللہ کے وعدے کی دوسری شکل کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، اور خاص طور پر جیسے اب ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو ہمارا کلمہ جو ہے، یہ کلمہ کیا ہے؟ ایک طرح سے اللہ سے وعدہ ہے، یہ اللہ کے عہد میں شامل ہے یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ہم یہ تجھ سے ایک طرح وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے، کہ تیرے نبی کی جو دعوت ہے اور تیرے نبی کا جو پیغام ہے، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا وہ کریں گے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا وہ ہم اس سے کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان تو لاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار نہیں کرتا، اپنی زندگی کے اندر خوشی غمی یا زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، تو گویا ایک طرح سے اس نے کیا کر دیا؟ اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے گویا کہ وہ وعدہ شکنی کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر عہد کے اندر آتا ہے انسانوں سے کیے گئے وعدے اور عہد، کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو ان وعدوں کو پورا کرنے کا بھی جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح جب وعدہ کر لو تو پورا کرو۔ اچھا، اس کے سلسلے میں نے جب نیک لوگوں کی نشانیاں بتائی تھی، وہاں پر بھی سب سے پہلے وعدے کی پاسداری آئی تھی
تو میں نے وہاں بھی یہ تفصیل دہرائی تھی، دوبارہ سے یہ تفصیل دہراتی ہوں کہ ایک انسان سے جو وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، کوئی وعدہ کب، کوئی ہماری کوئی بات وعدہ کب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے ہماری کوئی بات وعدہ اس وقت بنتی ہے جب کسی کام کے کرنے نہ کرنے یا کسی معاملے کے بارے میں ہم دوسرے انسان کو اطمینان دلا دیں کہ آپ بے فکر رہیں، ہم فلاں وقت فلاں موقع پر آپ کا یہ کام کر دیں گے یا آپ کی یہ ضرورت پوری کر دیں گے، اور اسے پکا یقین دلا دیں، تو یہ ہوتا ہے وعدہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک شخص یوں کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کو کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ کام کر دوں، اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے، وہ اس کو کسی کام کے کرنے کا اطمینان دلاتا ہے لیکن ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہتا ہے، تو اب اس صورت میں اگر وہ شخص یہ کام نہیں کر پایا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس نے کوشش کرنے کا کہا ہے اور ساتھ میں اس نے کہا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا کہ بس میں یقینی طور پر یہ کام کر دوں گا، بس آپ بے فکر ہو جائیں میں یہ کر دوں گا، اور انشاءاللہ کا بھی اہتمام نہیں کرتا، تو گویا اس نے اپنی ذات کے اوپر ہی پورا بھروسہ کیا ہے۔ لیکن جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے منظور نہیں ہوا تو یہ کام نہیں ہوگا، تو یہ اب اگر وہ کام نہیں ہوتا ہے تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وعدہ خلافی کے اندر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں کسی سے کسی کام کے بارے میں کہہ رہا ہے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، کروا دوں گا کچھ بھی، اور اس وقت اس کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ کرنا تو میں نے ہے ہی نہیں، میں تو اس کو بس جیسے کہتے ہیں نا ٹرخانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو بہلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ یہ چلا جائے یہاں سے، لیکن کرنا کرانا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو چونکہ اس نے یہ بات اس سے کہی ہے اور اس نے نیت بھی نہیں تھی اور وہ یہ کام کرتا بھی نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، اور یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کی کیا ہے، ایک نشانی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ ایک وعدہ اللہ کی ربوبیت کا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع کا ہے، اور ایک آپس میں انسانوں کا ہے، لہٰذا آپس میں انسانوں سے ہم جب کوئی ایسا معاملہ کرے، معاہدہ کریں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ لیا کریں، اور یہ بھی ہم کہیں کہ اگر وہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہیں چاہا تو نہیں ہوگا، یہی انشاءاللہ کا مطلب ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ہے اللہ پاک نے جو نشانی بیان کی ہے وہ نشانی بیان فرمائی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ لوگ توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا جو ہے وہ کیا دیا ہے، حکم دیا ہے، یا ان یوصل تعلقات کو توڑنا اور تعلقات کو جو ہے وہ جوڑنا۔ اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور کن تعلقات کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے پہلے نمبر پر کفار کا ذکر اس میں آتا ہے کہ وہ کفار جو کیا ہے، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے ایسا تعلق رکھنا جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچے، یا ان سے ایک دل کی محبت رکھنا، دل کا تعلق رکھنا، یہ قرآن نے حرام قرار دیا ہے کہ کفار سے ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے اور جو ہے اپنی یوں کہہ لیں کہ زندگی کو چلانے کے لیے ہمیں، اور خاص طور پر جو لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں وہاں نوکریاں بھی کرنی پڑتی ہیں، وہاں پر ان سے تعلقات ہوتے ہیں، وہاں تو قدم قدم پہ واسطہ پڑتا ہے، تو قرآن آیا اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ قرآن اس کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن ان سے ایسا تعلق دل کا جیسا کہ ایک مسلمان سے ہونا چاہیے، تو وہ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ ضرورت کی حد تک ان سے دعا سلام اور خرید و فروخت، نوکری سب جائز ہے، لیکن دل کا ایسا تعلق کہ ہم ان کے مذہب کو بھی غلط نہ سمجھیں اور سمجھیں کہ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس طرح سے دل کا تعلق، ان کے ہر گناہ کے اندر شریک ہونا، دل کے اس تعلق کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو
اللہ نے جن سے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے ان سے رکھا جائے، اور جن سے تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے یعنی ایک لمٹ رکھی ہے ان سے تعلق کو ایک لمٹ کے اندر رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے ایک حکم دیا انسان کو کہ اللہ سے تعلق اور نبی سے تعلق، نبی سے تعلق یعنی نبی کی زندگی ہماری زندگی کے اندر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا یا جو ہے اللہ سے محبت نہیں کرتا تو ایک طرح سے یہ بھی قطع تعلق کے اندر آتا ہے کہ اللہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کی سیرت اس کے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی کی زندگی اور نبی کی اتباع نکلتی ہے تو گویا اس نے بھی کیا کر لیا، قطع تعلقی کر لی۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو گویا اللہ سے قطع تعلقی ہو گئی، اگر نبی کی زندگی اختیار نہیں کرتے، نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتے تو مطلب ہے نبی سے قطع تعلقی ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ یہ نافرمان لوگوں کی کیا ہے، نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی آ گئی۔ عام طور سے قطع رحمی اور صلہ رحمی جو ہے دیکھیے عام طور سے انسان نا اس کو رشتہ داری کے اندر لے کر جاتا ہے، تو رشتہ داری بھی اس کے اندر آتی ہے لیکن تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ قطع تعلقی کے اندر پہلے نمبر پر اللہ سے قطع تعلقی ہے، دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تیسرے نمبر پر عام دنیا کے انسانوں سے ہے رشتہ داری۔ تو اللہ پاک نے جن رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی قرآن مجید میں بار بار جو ہے وہ کیا دی ہے، ہدایت دی ہے، ان سے تعلق کا توڑ دینا اور ان کا خیال نہ رکھنا یہ بھی قطع تعلقی کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ نافرمان لوگوں کی نشانی ہے۔ اب ان کے اندر کون کون رشتے آتے ہیں، جو سب سے پہلے ماں کا، باپ کا، بھائی بہن، پڑوسی، اور اس کے بعد رشتہ دار۔ جو رشتہ دار ہمارے جتنے زیادہ قریب ہوں گے ان کا رشتہ یعنی اس رشتے کی وجہ سے ان کا تعلق اور صلہ رحمی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جو رشتہ داری ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی تو صلہ رحمی کے اعتبار سے اس کا درجہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے ماں باپ، بھائی بہن، پڑوسی اور دوسرے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق بتائے ہیں کہ اور انسان کے اوپر اس کے اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، اگر یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے تو یہ بھی کیا ہے، نافرمان شمار کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے ماں اور باپ، اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں واضح حکم آتا ہے اور احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، اور جو ہے اور ان کے لیے جو ہے آواز کو ان کی آواز سے بلند آواز نہ کرو، سخت آواز نہ کرو، ان کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ نظریں بھی نہ اٹھاؤ ایسی غصے والی، اس طرح کے احکام آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو گویا یہ بھی ماں باپ سے کیا ہو گئی، یہ بھی قطع رحمی کے اندر آتا ہے کہ یہ ان کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ حقوق دیے ماں باپ کو، لیکن ایک انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا اس نے ماں باپ سے قطع تعلقی کر لی۔ قطع تعلقی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بول چال چھوڑ دیں، ان کے گھر جانا چھوڑ دیں، بلکہ یہ چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اور سمجھ لیں کہ بعض لوگ یا بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے قطع تعلقی کرنا ضروری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی روشنی میں دیکھیں اصل تو حکم شریعت نے کیا دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑیں، لیکن ہمارے بعض رشتہ دار اگر یا کسی انسان کے ایسے رشتہ دار ہوں جو کہ یوں کہہ لیں کہ سر عام گناہ کرتے ہوں، مثلا کوئی ایسا گھر ہے یا ایسے لوگ ہیں سر عام ان کے یہاں شراب بھی پی جاتی ہے، سود کا پیسہ آتا ہے، حرام خوری کرتے ہیں، اور گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، بالکل ہی یعنی کہ ایسا ماحول ہے کہ دنیا کے حساب سے بھی خراب ہے، دین کے حساب سے بھی خراب ہے، اور وہ لوگ اپنی ان چیزوں کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ انسان چھپ کر کرے کوئی کام، لیکن وہ ان کاموں کو، گناہوں کو کھلے عام بھی کرتے ہیں، ان پہ فخر بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر ندامت بھی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے شریعت نے دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے کیا کیا جائے، دور رہا جائے، ان سے رشتہ داری نبھانے کے لیے ان کے زیادہ قریب نہ جایا جائے۔ تو بعض رشتہ داروں سے دور رہنے کا حکم ہے اور عموماً رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد
اللہ پاک نے کیا فرمایا، اولئک لہم اللعنہ، کہ ان کے اوپر کیا ہے، لعنت ہے اللہ کی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ اب فرمایا جو عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، انسانوں کے وعدوں کو توڑتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ہو گئی، نبی سے ہو گئی، اور رشتہ داروں سے ہو گئی، تو اللہ نے ان کے اوپر کیا فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے جہنم کی جو ہے وہ جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی جو ہے نشانی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ جس کی چاہتے ہیں روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کی روزی کو چاہتے ہیں کیا ہے، تنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مطلب کیا ہے، اے نبی آپ جو ہے دنیا کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، یعنی مشرکین مکہ مراد ہیں، یہاں پر کفار مراد ہیں، کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، کہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی سے کیا ہوا وعدہ ہے محمد رسول اللہ کے نبی کی نبوت کو ہی نہیں مانتے، رسالت کو بھی نہیں مانتے، اور جو ہے اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن آپ اگر انہیں دیکھیں تو دنیا کا مال بھی ملا ہوا ہے، دنیا کی فراوانی بھی ہے، دنیا کی ترقی بھی ملی ہوئی ہے، اور خوب جو ہے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی کہ اے نبی ان کی ظاہری دولت، ان کی عزت اور ترقی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے۔ آپ مسلمانوں کو، نبی تو کیسے دھوکہ کھا سکتے تھے، نبی کے اوپر تو قرآن اترا تھا نا، تو نبی کو خطاب کیا، مراد ہے ساری امت کے لوگ، کہ اے دنیا کے لوگوں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، کہ قرآن تو ان کو کہتا ہے کہ نافرمان ہے، قرآن تو کہتا ہے لعنت اللہ، کہ ان کے اوپر کیا اللہ کی لعنت ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے لیے سوء الدار، برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے، جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت اس لیے فرمائی کہ ان کو دیکھ کر تم جو ہے دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ کیوں، یہ جو رزق کی فراوانی ہے، عیش عشرت کی جو زندگی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ نے رزق کے خزانے، رزق کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، جس کو چاہے زیادہ دے دے، وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہے تنگ کر دے، مطلب تنگ کر دے، کہ آپ بعض اوقات دیکھیں کہ دنیا میں نیک لوگ بھی ہیں، یا جیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، لیکن حالات اتنے تنگ ان کے، اور مشکلات، مال کی مشکلات، روزی کی مشکلات، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ حدیث کے سب سے بڑے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس کے بعد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حاضری میں رہے، ہمیشہ اصحاب صفہ کے اندر شامل رہے، اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں گزار دی، لیکن غریب اتنے تھے کہ آتا ہے روایات میں کہ بعض اوقات نا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہ آیت بیان کر کے فرما دی کہ اگر کسی کی غربت کو دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ نافرمان ہے اس لیے اللہ نے اس کا رزق چھین لیا ہے، یہ جو صحابہ ایمان قبول کر چکے تھے وہ اللہ کی نظروں میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا اس لیے ان کا رزق تنگ تھا، نہیں، ابو جہل جیسے کا اللہ نے رزق، ابو لہب جیسے کا رزق کشادہ کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کا رزق اللہ نے کم کر دیا، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اور موجودہ زندگی کے اندر بھی کتنے نیک لوگ ہیں لیکن گھر کی زندگیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں ان کی، اور ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا ہیں، خوش ہیں، اتراتے ہیں، فرحو، اترانا، یہ مشرکین مکہ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، بار بار قرآن کی آیات آتی ہیں، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں بالکل، تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اترانے کے اوپر آپ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوئیے، یہ غلطی کے اوپر ہیں، اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں خوش ہے، لیکن سنیے اے نبی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ اے نبی دنیا کی یہ جو زندگی ہے چاہے کتنی بھی عیش و عشرت کی گزار لیں، مال اور دولت کی فراوانی میں عزت کی، حکومت کی زندگی گزار لیں، لیکن فرمائے فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، آخرت میں جو آنے والی سزائیں نا ان کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں،
اور ایمان والوں کے لیے عیش و عشرت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ ان کی یعنی کہ آپ اپنے صحابہ کی تربیت کیجئے، اپنی امت کے لوگوں کی تربیت کیجئے کہ ان نافرمان لوگوں کی عیش کو دیکھ کر اپنے ایمان کو یہ کھو نہ بیٹھیں، اپنے ایمان کو یہ کمزور نہ کر بیٹھیں، یہ مطلب اس آیت کا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر لوگ کہتے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا اعتراضات کیا کرتے تھے، ہم بہت سارے اعتراضات ان کے پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی، یہاں آیت سے مراد ہے معجزہ، کہ جو معجزے ہم کہتے ہیں نا فرمائشی جو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں ایسا کر کے دکھاؤ، تو ایسا کیوں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم کوئی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو مجھے ایسا کر کے دکھا دیں، تو اگر آپ نے ایسا کر کے دکھا دیا، ایسا معجزہ دکھا دیا، تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ معجزات اللہ رب العزت کے حکم سے صادر ہوا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں معجزات دکھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، انبیاء کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوا کرتے تھے، لیکن ان معجزوں کے پیچھے طاقت اللہ کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب کوئی من چاہا معجزہ مانگتے وہ نہیں ہوتا، تو پھر کہتے ہم تو نبی مانتے ہی نہیں آپ کو۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ یہ معجزے دیکھنے سے، خالی معجزے میں ان کو دکھا بھی دوں نا تو اے نبی یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ایمان نہیں قبول کریں گے۔ یہ تو آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو شخص ایمان کو قبول کرنا ہی نہ چاہے اللہ بھی اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے۔ اللہ بھی ہدایت کا راستہ اس کو دکھاتے ہیں جو دل سے ہدایت کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف چلنا چاہتا ہے۔ تو یہاں یہی اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور وہ مطمئن ہے قلوبہم ان کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے یہاں پر پھر جو ہے ایمان والوں کے لیے جو ہے ایک جو ہے وہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کے اور اللہ کے ذکر سے، تو ایمان لانے کے بعد جب وہ ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو پڑھتے ہیں، جہنم کو پڑھتے ہیں، قیامت کے تذکرے پڑھتے ہیں، تو ان کے دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں بذکر اللہ سے عام طور سے اللہ کا ذکر، تسبیحات مراد لیتے ہیں نا، کہ انسان تسبیحات کرے تو اس کو سکون ملتا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں ذکر سے مراد ہے قرآن مجید۔ اور مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جب انسان قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے صحابہ اکرام کا، تو پھر ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کہ ہم نے جس ایمان کو قبول کیا ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو ہم مطمئن ہیں، چاہے دنیا کی زندگی ہماری کیسی بھی گزرے، خوشحالی کی گزرے، جب بھی ہم مطمئن ہیں۔ اور اگر ہم جو ہے تکلیف کے اندر، فقر و فاقہ کے اندر ہیں، جب بھی ہم مطمئن ہیں کہ جو ہے اللہ پاک نے ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت دی، اور ہماری آخرت یقیناً اللہ نے محفوظ کر دی، اور ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہونے والی ہے۔ یہاں دلوں کے مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، مطمئن ہو گئے ان کے دل قرآن کریم کی وجہ سے، اور آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ جو ہے وہ
سکون ملتا ہے۔ اب جب ظاہر ہے انسان ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر یہاں ذکر کے اندر قرآن بھی آ گیا، اللہ کے احکام بھی آ گئے، اللہ کی یاد بھی آ گئے، اللہ کا ذکر، اذکار جو ہیں یہ ساری ہی چیزیں آ گئی کہ ذکر